محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک دفعہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی، آپ حضرات کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل، اپنی مہربانیاں، اپنی شفقتیں ہر ایک کے ساتھ عزتوں والے، راحتوں والے، برکتوں والے، شفقتوں والے معاملے فرمائے. دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. آج 1 نومبر ہے اور آپ کے بہت سے کے علم میں بھی ہوگا کہ 1 نومبر یعنی آج کے دن اور کل کا دن بھی اور اتوار کا ہمارے بزرگوں کا ایک ترتیب چلی آ رہی ہے سالانہ اجتماع کی ترتیب چلی آ رہی ہے کہ انسان وہاں جا کر کچھ اللہ اور رسول کی بات وہاں سنے. اپنی اپنی باتیں تو ہر جگہ ہم سنتے رہتے ہیں، اپنا وقت وغیرہ نکال لیتے ہیں، بچوں کے لیے بھی نکال لیتے ہیں، کھیل کود کے لیے بھی لے جاتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے ہمیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، یہاں تک دین ہم تک پہنچا ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے وہ سب سے افضل ہے، محترم ہے، مکرم ہے، اور ان میں سب سے اونچا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا. تمام انبیاء اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے؟ صرف مقصد عبادت نہیں تھا. عبادت کی شکلیں تو کسی نہ کسی صورتوں میں ملتی رہتی تھی، لیکن اصل جو چیز تھی وہ مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑنا، مخلوق کا تعلق مخلوق سے توڑ کر خالق کے ساتھ جوڑنا. یہ ہر نبی کا کام تھا کہ اللہ کے در پہ آ جا، اللہ کے در پہ آ جا. اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ بروزی آئے گا نہ ذلی آئے گا. اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال، کافر، مرتد، زندیق تو ہو سکتا ہے پر نبی نہیں ہو سکتا. قرآن کا بھی فیصلہ ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا. لیکن یہ کام تو
بہرحال چلنا ہے، اللہ نے دین کا کام تو لینا ہے، اللہ نے ہواؤں سے بھی لیا، پتھروں سے بھی لیا، جانوروں سے بھی لیا، بہت سی چیزوں سے لیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لے لے اگر تم نہیں کرو گے۔ نبیوں نے تو نہیں آنا، لیکن یہ ہم تک کلمہ، نماز، زکوٰۃ، یہ چیزیں کیسے پہنچیں؟ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال محنت کی، 23 سال محنت کی، بہترین جماعت تیار کی۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام ہے۔ بعض لوگ صحابہ اور اہل بیت میں تفریق کرتے ہیں، حالانکہ یہ تفریق حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بلکہ اسلام ایک ترازو ہے، اس کے 2 پلڑے ہیں، ایک اہل بیت ہے، ایک صحابہ ہے۔ دونوں کی محبت اگر مسلمان کے دل میں ہو تو وہ کامیاب ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، اور اگر کسی ایک کی بھی محبت دل سے نکل گئی یا ان کے بارے میں غلط عقیدہ دل و دماغ میں بیٹھ گیا تو اپنی ایمان کی خیر منائے، اپنی ایمان کی خیر منائے۔ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، آمنہ کا لال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تمام تعلیمات، تقوی، طہارت، علم، جو کچھ بھی تھا آپ کے پاس، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل و دماغ میں بٹھا دیا، رچا بسا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے والے، اس موقع پر کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت 1.25 لاکھ تیار کی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا ہے کہ پہنچایا نہیں ہے؟ سارے صحابہ کرام بیک زباں ہو کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب آگے تمہارا کام ہے، ہر قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، علاقہ، وطنوں میں، جنگلوں میں، مکینوں تک، مکانوں تک، اب اس دین کا پہنچانا تمہارا کام ہے، اب اس دین کا پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اس پیارے ملک کے وطن عزیز میں اگر مسجدیں نظر آ رہی ہیں، مسجدوں پر مینار نظر آ رہے ہیں، ہمارے پاس حیا ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، نماز ہے، جنازے کا طریقہ ہے، دعائیں ہیں، اور اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، جانا کس طرح، بڑوں سے کیسے ملنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، یہ سب کچھ سکھانے والے، بتلانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ اور آپ پر جان نثار کرنے والے صحابہ کرام کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ انہی کی برکت کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہے، انہی کی محنت کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر ہم آج محنت کریں گے کہ جس طرح دنیا کماتے ہیں، دین کے لیے بھی محنت کریں گے تو دین ایک ہماری زندگیوں میں بھی رہے گا،
آنے والی نسلوں کی زندگی میں بھی رہے گا، آنے والی نسلوں کی زندگی میں بھی رہے گا۔ ان پیاری ہستیوں کے کیا کہنے جن کے بارے میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا ایک مٹھی گندم خرچ کرنا تمہارے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے افضل ہے۔ یہ ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جس کو جب تکلیف ہوئی تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہونے کے باوجود نماز میں 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے، جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ 1 مہینے تک نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام سے صحابہ، آج آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی بڑی محبت کرتے ہیں حضور سے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تو محبت ہی کچھ اور تھی۔ آپ وضو فرماتے، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا۔ ایک صحابی کو آپ نے اپنا خون دیا کہ جاؤ اس کو پھینک دو باہر، اس نے وہ خون پھینکا نہیں بلکہ سارا خون پی لیا۔ آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر اب جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایسے پیارے صحابہ کہ جب آپ علیہ السلام کی آواز آپ کے کان میں پڑتی، صحابہ کے کان میں، فوراً اس جگہ پر بیٹھ جاتے، 1 قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ حضور فرماتے بیٹھ جاؤ، جو جہاں ہوتا وہیں بیٹھ جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو کفار نے کہا کہ ٹخنے چھپا لو، آپ سرداروں کے پاس جا رہے ہو۔ کہا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اسی حالت میں دیکھا ہے، میں ٹخنے نہیں چھپا سکتا۔ حذیفہ کو کسی نے کہا حذیفہ یہ آپ سے لقمہ گرا ہوا ہے، اس کو مت اٹھاؤ، حضور کی سنت ہے، نبی علیہ السلام لقمہ گر جائے اٹھا لو کھا لو۔ حذیفہ کہتا ہے ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے کی سنت کو چھوڑ دوں۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر ہم اس پہ عمل کریں گے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اور آج کل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف بھی بڑی سر عام بکواس ہو رہی ہے۔ ابھی چند ہفتے پہلے ایک رسالہ لکھا گیا، اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہتے رہے کہ خلافت کا حق میرا تھا۔ اگر انہوں نے حق غصب کیا ہے تو علی نے اپنی بیٹی عمر کو کیوں دی؟ علی نے بیٹی اپنی عمر کو کیوں دی؟ پھر یہ بھی ساتھ لکھا ہے اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ اگر ایسے بندوں کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس پیارے ملک کو ایسے بندوں سے کیا کرے، صاف کرے۔ کیونکہ بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم ہر ایک کی کتاب بھی پڑھ لیتے ہیں، ہر ایک کی تقریر بھی سن لیتے ہیں۔ جس کی داڑھی ہوتی ہے اس کو ہم مولوی سمجھتے ہیں، جس کی داڑھی ہوتی ہے اس سے ہم مسئلے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اب تو داڑھی رکھنا بھی جرم ہو چکا ہے، اب تو داڑھی رکھنا بھی جرم ہو چکا ہے۔ ہمارے قریب میں مارکیٹ ہے، جا کے پوچھ بھی سکتے ہیں، حافظ آٹوز والے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہاسپٹل میں جا رہا تھا، بیچارے کی داڑھی تھی، مولوی نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ مجھے کہا کہ گاڑی باہر روکو، میں نے کہا کیوں، ساری گاڑیاں تو جا رہی ہیں۔ کہا داڑھی والے کی ہمیں سختی سے منع کیا، اس کی گاڑی اندر نہیں آنی، داڑھی والے کی گاڑی اندر نہیں آنی۔ اور نبی علیہ السلام نے تو ایک صحابی کا ایک بال تھا، اس نے بال سائڈ پہ کر دے، حضور نے چہرہ سائڈ پہ کر دیا۔ تو ہر ایک کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، بتلانے کا مقصد یہ ہے۔ وہ خلفاء کے متعلق یہ لکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے عدل و انصاف نہیں کیا،
اگر خلفاء نے عدل و انصاف نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ کہتے خلفائے ثلاثہ کے دور میں اسلام کا جو ہے رنگ ہی تبدیل ہو گیا تھا، اسلام نظر ہی نہیں آتا تھا، احکامات ہی بدل چکے تھے، اور عمر نے تو بیت المال کا بیڑا ہی غرق کر دیا تھا، اپنی منمانی کرتے تھے۔ کون عمر؟ مسلمان دعا مانگتا ہے، کیا دعا مانگتا ہے؟ اے اللہ عمر جیسے حاکم عطا فرما، دعا مانگتا ہے اس عمر کے بارے میں۔ عمر لا بڑا مشہور، وہ عمر جس کو یہ علم ہو جاتا کہ اس کا مقرر کردہ گورنر ٹھیک نہیں ہے فوراً معزول کر دیتا۔ وہ عمر جو یہ کہتا تھا کہ اگر کتا بھی پیاسا مر گیا خدا کو میں کیا جواب دوں گا، اس عمر کے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے اس پاکستان میں۔ پھر لوگ کہتے ہیں امن امن امن، خراب کرنے والے کون ہیں؟ جہاں حضور کی عزت محفوظ نہ ہو، صحابہ کی عزت محفوظ نہ ہو، اہل بیت کی عزت محفوظ نہ ہو، وہاں امن آ ہی نہیں سکتا، وہاں امن آ ہی نہیں سکتا۔ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ پولیو جب ہوتا ہے نا، پولیو کے ڈور ٹو ڈور کیا ہو رہے ہوتے؟ بار بار جا رہے ہوتے، پلاؤ، زبردستی نہیں پلاتے تو ہمارے پولیس والے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، کیوں نہیں پلا رہے؟ زبردستی کرتے، کیوں؟ ہم نے فضا جو ہے بہتر بنانی اس لیے پلا رہے ہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں ایسے کوئی قانون نافذ کیا جائے، ان کلموں کو روکا جائے، بد امنی اس چیز کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ اور ایک گویہ ہے محسن علی کے نام سے، اس نے سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہے؟ بیوی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہے؟ والدہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس ہے، اس کے خلاف جو ہے بکواس کی ہے، گانے میں بکواس کی ہے، اور ہم یہ سنتے بھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بہت بڑا مقام۔ حضور فرماتے ہیں ان سے جو محبت کرتا ہے میری وجہ سے محبت کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے تو میری وجہ سے نفرت کرتا ہے، اس کو مجھ سے محبت اس لیے کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو صحابہ کو برا بلا کہے اس پر لعنت کرو، اللہ کی لعنت ہو ان پر، اور صرف انہی پہ نہیں بلکہ کیا ایک دو صحابی اور ہیں، بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے چاہے وہ بہت بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو کہ یہ جنتی ہے، کسی کا فیصلہ جنت اور جہنم کا آپ کر نہیں سکتے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کے بارے میں کہہ دے وہ پکا جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 بندوں کے بارے میں فرمایا، ان میں ایک صحابی کا نام حضرت زبیر اور ایک صحابی کا نام طلحہ۔ یہ طلحہ وہ صحابی ہے جس نے احد کے مقام میں سارے صحابہ کہتے ہیں اگر بازی کوئی لے کر گیا ہے تو طلحہ لے کر گیا ہے، بازی جو لے کر گیا وہ کون لے کر گیا؟ طلحہ۔ طلحہ نے کیا کہ جب احد کے مقام پر حضور پر وار ہونے لگے تو طلحہ حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے اوپر تلواروں کے نیزوں کے نشانات 74 نشان اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ شل ہو گیا۔ اور حضرت زبیر کون تھے؟ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، اس سب سے پہلے اسلام لانے والے 10 مبشرہ میں ہیں افراد۔ ان کے متعلق کیا لکھا جا رہا ہے؟ کیا لکھا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی، بیعت بھی انہوں نے کی، پھر علی پر اعتراض بھی یہ کر رہے ہیں علی تو تقسیم صحیح نہیں کرتا، تو تقسیم صحیح نہیں کرتا، بلکہ ہمیں وہ مقام دے، لوگوں سے اعلیٰ مقام دے جس طرح عمر وغیرہ کے ہاں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ عمر کے دور میں ان کو اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے اور آپ کے دور میں وہ مقام نہیں دیا جاتا. تو یہ تصور کیا پیدا کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کیا دنیا کے لالچ سے ان کے اندر. الیاذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود حکومت کو لینے والے تھے. جس حضور نے تربیت ہر صحابی کی یہ کی تھی کہ عہدہ طلب نہیں کرنا. حضور کا فرمان ہے عہدہ طلب نہیں کرنا. کیا اس علی سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ عہدے کے لیے لڑ رہے ہیں؟ وہ عہدے کے لیے لڑ رہے ہیں. اس لیے اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں. اہل بیت کے حوالے سے جہاں بھی اہل بیت کے خلاف کوئی بات سننے کو پڑھنے کو ملے فوراً بند کر دیں. صحابہ کے خلاف کوئی بات ملے فوراً بند کر دیں. ہم نے آگے نہیں سننا ورنہ ذہن خراب ہوگا، ایمان خراب ہوگا. صحابہ کرام اور اہل بیت یہ اصل ایمان ہے. اب اس کو پکڑ کے رکھیں گے، ان کی تعلیمات کو پکڑ کے رکھیں گے، ایمان بچا رہے گا. اگر اس کی تعلیمات سے آگے پیچھے ہو جائیں گے ایمان برباد ہو جائے گا. اللہ صحابہ کرام کی اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر